لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، ایمان کے دعوے میں سچائی کا کیا معیار ہے، اور یہودی لوگ خود کو کیا سمجھتے تھے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی حفظ اللہ فرماتے ہیں، نوجوان نسل جتنا زیادہ اس قرآن کریم سے قریب ہوگی، قرآن تلاوت کرے گی، اتنا ہی زیادہ دنیا کی بلا و مصیبت سے محفوظ رہے گی۔ آج آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کو آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اے رسول، تم کہہ دو، اے یہودیوں، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ لوگ ان اعمال کے سبب جو یہ پہلے کر چکے ہیں کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے، اور خدا تو ظالموں کو جانتا ہے۔ ان آیات میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں میں آیا ہے کہ یہودی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے، یہاں تک کہ خود کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے تھے، نحنو ابناء اللہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 18۔ جبکہ یہ لوگ دنیا سے محبت کرنے والے اور دولت جمع کرنے والے لوگ تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، احرص الناس علی حیات، سورہ بقرہ آیت نمبر 96۔ موجودہ آیت گویا ان لوگوں سے مباہلہ کر رہی ہے کہ اگر تم سچ کہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تم تو کہتے ہو کہ جنتی صرف ہم لوگ ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان عودا او نصارا، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین، سورہ بقرہ آیت نمبر 94۔ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر ہم آخرت کے سفر کو دنیا کے سفر سے تشبیہ دیں تو ہم جانیں گے کہ سفر میں ایک ڈرائیور کے ڈر کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ الف، کبھی ڈر کی وجہ پیٹرول کا کم ہونا ہے، لیکن جس نے اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کیا ہو اسے ڈر نہیں لگتا۔ بے، کبھی کبھی ڈر کی وجہ چوری کی گاڑی ہوتی ہے، لیکن جس نے حلال رزق کمایا ہو تو اسے ڈر نہیں لگتا۔ جیم، کبھی کبھی ڈر کی وجہ اسمگلنگ کا مال لے جانا ہے، لیکن جس کے کاندھوں پر گناہ کا بوجھ نہ ہو وہ نہیں ڈرتا۔ دال، کبھی کبھی ڈر حد سے زیادہ تیز رفتار کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو افراط و تفریط نہیں کرتا، کان امرہ فرطا، سورہ کہف آیت نمبر 28، اور اس کی زندگی معتدل اور درمیانی طریقے سے گزرتی ہے، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اسے ڈر نہیں لگتا ہے۔ کبھی کبھی ڈر کی وجہ انجان اور غلط ہم سفر کا ساتھ ہونا ہے، لیکن جو دنیا میں ابرار اور نیک لوگوں کے ساتھ رہا ہو اسے ڈر نہیں لگتا۔ واؤ، کبھی کبھی راستے میں تنہائی سے ڈر لگتا ہے، لیکن جو نیک لوگوں کے کاروان میں رہتا ہے اور مومنوں سے رابطہ رکھتا ہے اسے ڈر نہیں لگتا۔ زے، کبھی کبھی مقصد تک نہ پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے اعمال ذرہ برابر بھی برباد نہیں ہوں گے اسے ڈر نہیں لگتا۔ جناب ابوذر سے پوچھا گیا کہ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں، تو انہوں نے فرمایا
تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو خراب کر لیا ہے، اسی لیے تم اس بات سے کراہت کرتے ہو کہ آبادی کو چھوڑ کر خرابے میں جاؤ۔ محجۃ البیضاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 258۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں علی موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5۔ اور جب مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ کے محراب میں ضربت لگی تو فرمایا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام ایک مفصل خطبے کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اولاد آدم کے لیے موت ایسی ہے جیسے دلہن کے گلے میں ہار ہوتا ہے۔ مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241۔ اس آیت کا خطاب اگرچہ یہودیوں کے لیے ہے، لیکن موت کے لیے تیار رہنا تمام ایمان اور اللہ کی ولایت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ مفید اور اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نمبر 1، اللہ اپنے نبی اور امت کو دوسرے ادیان سے استدلال کرنے اور مخالفوں سے بحث کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ نمبر 2، ضمیر کی منطق کے ذریعے کھوکھلے شبہات اور عقیدوں کو جواب دیں۔ نمبر 3، بہت اونچی اڑانوں اور بیجا خیالات کو روکا جانا چاہیے۔ نمبر 4، ایمان کے دعوے میں سچے ہونے کا معیار موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہر انسان اپنے دوست سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اگر تم لوگ اللہ کے دوست ہو تو اللہ سے ملاقات کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 5، استدلال ایسا کریں کہ دشمن کی بولتی بند ہو جائے۔ نمبر 6، موت سے فرار کی بنیاد انسان کے اپنے ہی اعمال ہیں۔ نمبر 7، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کے ناپاک باطن کو جانتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جناب سلمان فرماتے ہیں تم لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہو کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کر لیا ہے اور آخرت کو خراب کر لیا ہے، اور ایمان کے دعوے میں سچائی کا معیار موت کی تمنا کرنا ہے۔ اور یہودی لوگ خود کو تمام لوگوں سے افضل سمجھتے تھے، یہاں تک کہ خود کو اللہ کا بیٹا جانتے تھے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔